إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، آج جس مسئلے کی جانب آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے اور وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے۔ رؤیت ہلال کا مسئلہ اہل اسلام کے نزدیک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے دینی احکامات اسلامی مہینوں کی تاریخوں کے ساتھ متعلق ہیں۔ باوجود اس کے کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم حضرات میں اس مسئلے پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے پر اہل علم حضرات کے درمیان کیوں اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بھی متدین اور باتقویٰ اہل علم حضرات ہیں، ان کا احکام دینیہ کو حاصل کرنے کا جو منبع ہے، جو ماخذ ہے جہاں سے وہ احکام دینیہ کو حاصل کرتے ہیں، وہ قرآن ہے اور سنت ہے یا محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصول ہیں جن کی بنیاد پر ان مسائل کو اہل علم حضرات اخذ کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک امام علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سم للرؤیا وافطر للرؤیا، کہ تم چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ اس روایت میں یہ تو واضح ہے کہ روزہ بھی چاند دیکھ کر رکھنا ہے اور عید بھی چاند دیکھ کر کرنی ہے، لیکن اس میں یہ وضاحت نظر نہیں آ رہی کہ چاند کو کس طرح دیکھنا ہے اور چاند کو کس افق پر دیکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ چاند کو دیکھنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ کیا ان ظاہری آنکھوں سے چاند کو دیکھنا ضروری ہے یا جدید وسائل کے ذریعے چاند کو دیکھنا کافی ہے؟ اسی طرح افق میں فرق ہے۔ اہل عالم کے لیے افق ایک نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اسی وقت دنیا کے کسی اور علاقے میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں رات ہوتی ہے تو اسی وقت بعض علاقوں میں دن ہوتا ہے، لہذا افق ایک جیسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر چاند کو کس افق پر دیکھا جائے؟ کیا دنیا کے کسی بھی افق پر چاند نظر آ جائے تو وہ کافی ہے یا نہیں؟ جس افق پر انسان زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے شب و روز بسر کر رہا ہے، اس افق پر چاند کا نظر آنا ضروری ہے۔ یہ مختلف وجوہات ہیں اور مختلف صورتیں ہیں کہ جن کو اہل علم اپنی علمی استعداد اور اپنی علمی قدرت کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہر اہل علم اپنی علمی استعداد کی بنیاد پر اظہار نظر کرتا ہے۔ اور اس بات کی جانب توجہ رہے کہ کوئی بھی صاحب تقوی اہل علم اس وقت تک اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا جب تک اسے اس مسئلے پر اطمینان حاصل نہ ہو جائے، جب تک اسے اس مسئلے پر یقین حاصل نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے اور لوگ اس بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک اس کا جواب دہ ہے۔ اگر وہ مسئلہ غلط بتاتا ہے اور درست مسئلہ نہیں بتاتا تو کل اس کا جواب دہ ہے، ظاہر لوگ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پر کہ جب مختلف صورتیں ہیں تو اس بنیاد پر اہل علم حضرات نے اپنی علمی استعداد اور اپنی علمی قدرت کے مطابق مختلف دلائل کی بنیاد پر اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی پر مختلف آراء کا خیال کیا ہے۔ وہ اہل علم کے جو کہتے ہیں کہ چاند کو جدید ٹیکنالوجی سے دیکھا جاتا ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ وہ اہل علم حضرات کے جو کہتے ہیں کہ چاند اور سورج میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ چاند ان ظاہری آنکھوں سے نظر آ سکے۔ اسی طرح افق کے مسئلے پر بھی اہل علم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ بعض اس دلیل کو
काबिल एतमाद समझते हैं कि जो कहती है कि दुनिया के किसी कोने में चांद नजर आ जाए तो वो सब अहले आलम के लिए साबित हो जाता है। बाज़ कहते हैं नहीं, हमारे लिए ये बात काबिल इत्मीनान नहीं है, बल्कि जिस इलाके में इंसान जिंदगी बसर कर रहा है उस इलाके में चांद का नजर आना जरूरी है। अब वो लोग कि जो खुद दीन के अहकामात को कुरान और आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन से हासिल करने की इस्तेदाद नहीं रखते, जाहिर है कि उन्होंने अहले इल्म की जानिब रुजू करना है। तो जब वो अहले इल्म की जानिब रुजू करते हैं तो जो भी उनका मर्जे जिन उसूलों की बुनियाद पर चांद के हवाले से मसला बता रहा है, उन्हें भी अपने उस मर्जे के फतवा के मुताबिक और उसकी राय के मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दीन को सीखने, समझने और दुरुस्त मानों में इस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।